اس آیت کریمہ سے 6 باتوں کا علم ہوتا ہے، 6 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر حال میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ ہر حال میں انسان کی زندگی میں 2 حالت ہوتی ہے، ایک حالت خوشی کی ہوتی ہے اور ایک حالت تنگی کی ہوتی ہے، تکلیف کی ہوتی ہے، دشواریوں کی ہوتی ہے۔ لیکن دونوں حالتوں میں اگر انسان خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کا معمول اپنا بنایا ہوا ہے، تو ایک اہم کام ہے اور ایک فضیلت والا کام ہے۔ اللہ نے بطور خاص اس کا ذکر کیا ہے، وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف دونوں میں خرچ کرتے ہیں، ایسے تقوی والوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ انسان ضرورت میں ہو اور اس کے گھر والے بھی ضرورت میں ہو، تو کیا ایسی صورت میں وہ خرچ کرے گا یعنی دوسروں پر؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ نہیں، وہ اجنبی لوگوں پر یعنی دوسرے لوگوں پر خرچ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے آپ پر خرچ کرے گا اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا۔ اس لیے کہ اس آیت میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنے آپ پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو بنیادی ضرورتیں، یہ خود صدقہ ہے، یہ خود انفاق ہے، تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی شان کہ اپنے آپ پر اگر انسان خرچ کرتا ہے، حلال روزی، حلال رزق اور بنیادی ضرورتیں پورا کرتا ہے، گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے، ان کی بنیادی ضرورتیں پورا کرتا ہے، تو یہ صدقہ لکھا جاتا ہے، اجر اس پر ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی بات ہوئی کہ ہر حال میں انسان کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خوشی اور تنگی دونوں میں جو خرچ کرتا ہے، اس کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ثنا بیان کی، اس کی تعریف کی ہے، اس کو بطور مقام مدح میں ذکر کیا ہے۔ مقام مدح کیا ہوتا ہے؟ اچھے انداز میں یہاں پر اس کا تذکرہ آیا ہے، اس کا ذکر مقام مذمت میں نہیں آیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس میں فلسفہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، وہ یہ کہ خوشی کی حالت میں خرچ کرنا یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، انسان کے اوپر خوشی کی حالت میں اور خوشحالی کی حالت میں خرچ کرنا تو سب کے لیے آسان ہے، انسان خرچ کرتا ہے، خوش ہے، خوشحال ہے، اچھی زندگی چل رہی ہے، خرچ کرتا ہے۔ لیکن تنگی میں، دشواری میں، تکلیف میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے، خوشی میں خرچ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ تکلیف میں، تنگی میں بھی جتنا ہو سکتا ہے استطاعت پر خرچ کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں علامت ہے اس بات کی، یا اس بات کی طرف اشارہ کرتی کہ انسان اجر کی طلب میں خرچ کر رہا ہے، نہ کہ اس کو مال کی ضرورت ہے۔ یہاں پر یہ ہے کیونکہ خوشی میں ہوتا ہے، خوشحالی میں یہ ہو سکتا ہے انسان کی نیت بدل جائے، لیکن تنگی میں خرچ کرتے وقت کیا ہوگا، اس کے اندر کا جو ایمان ہے وہ اصل ایمان کا امتحان ہے کہ یہ تنگی میں خرچ اس لیے کر رہا ہے کہ اسے طلب ہے کس چیز کی؟ اجر کی طلب ہے، اسے کس چیز کی؟ جنت کی۔ تو یہ ایک فلسفہ اس کے اندر یا ایک حکمت ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ تیسری بات بھی معلوم ہوتی ہے جو اس آیت کریمہ سے، وہ یہ کہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ غصے پر کنٹرول رکھے۔ غصے پر کنٹرول یہ آیت کریمہ سامنے رکھے گا تو انشاءاللہ ضرور انسان غصے کو کنٹرول میں کرے گا اور قابو پائے گا۔ دیکھیے غصے پر کنٹرول پانا، قابو پانا یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن کب ہوگا؟ یہ ہر چیز سے آپ کو حاصل ہوگا، یہ اسی چیز سے حاصل ہو سکتا ہے جب آپ کو پتا ہوگا کہ غصے کے کنٹرول پر میرے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا غصہ مت کرو۔ اس نے کہا کچھ وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا غصہ مت کیجیے۔ اس نے کہا وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا غصہ مت کیجیے، وَلَكَ الْجَنَّةُ، آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے جنت ہے۔ غصہ نہیں کرو تو جنت ہے، مطلب یہ نہیں کہ غصہ نہیں کرنے پر جنت مل جاتی ہے، غصہ نہیں کرنے پر بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، انسان اس سے بچ جاتا ہے، بہت سارے ظلم ہوتے ہیں، اس سے بچ جاتا ہے، کیونکہ غصے میں اکثر انسان کیا ہے؟ زیادتی کر بیٹھتا ہے۔ غصے میں اکثر انسان زیادتی کر بیٹھتا ہے اور ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اس کی وجہ سے غصہ کنٹرول کرنے والے بہت سارے جو ہے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور خود ایک بہت بڑی عبادت ہے یہ غصہ پی جانا، خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اسلام میں عبادت کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے وہی عبادت کہلاتی ہے۔ اور دیکھیے خاموشی یہ خود ایک عبادت ہے۔ خاموشی کے بارے میں کہتے ہیں ایسی عبادت جس پہ خرچ ہی نہیں لگتا ہے، ایسی عبادت جس میں کوئی خرچ نہیں، کوئی محنت نہیں، انسان خاموش ہے، غلط بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، وہ عبادت میں، وہ کیا ہے؟ عبادت میں۔ تو یہ والکاظمین الغیظ، انسان کو غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ غصے پر کنٹرول کرنا یہ اہل جنت کی علامت ہے، صفت ہے۔
اہل جنت کیسے ہوتے ہیں؟ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، بات بات میں غصہ آنا اور اس کا اظہار کر لینا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ میں وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں سے درگزر کر دینا، لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کر کے ان کو معاف کر دینا، اس پر ابھارا گیا ہے۔ لیکن یاد رہے معافی اسی وقت ہوگی، کسی کو معاف اسی وقت کیا جائے گا جب آپ اس کی اصلاح چاہتے ہو، جب آپ اس کی اصلاح چاہتے ہو جبھی معاف کیا جائے گا۔ معافی کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اب آپ پر کیا ہے یہ ہوگا کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اسے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا اصلاح کی خاطر، تو یہ اس پر ابھارا گیا ہے۔ پانچویں چیز معلوم ہوتی ہے آیت کریمہ سے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، یہ ثابت رکھیں گے اللہ رب العالمین کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو صفت ہے محبت یہ نہیں کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے، کیوں؟ کیونکہ محبت اگر ہم کہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے تو محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھی محبت کرتا ہے، تو ہم اللہ کو بندے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ مخلوق کے اندر بھی صفت ہے محبت کرنے کی اور اللہ کے اندر بھی صفت ہے محبت کرنے کی، تو یہ دونوں صفت کو اگر ہم اللہ کی ثابت کریں گے تو مخلوق سے ثابت کر دیا ہم نے، تو مخلوق کو اور اللہ کو ہم نے ملا دیا، تو اس لیے ہم نہیں مانیں گے کہ محبت اللہ ہے۔ لیکن یہ آیت کریمہ کیا کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ نے ثابت کیا، ہم ثابت مانیں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی جو محبت ہے وہ مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے، اس کی محبت اس کی شان کے مطابق کیسی محبت ہے، اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے۔ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی لالچ میں محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لالچ میں محبت کرتے ہیں نہیں، اللہ رب العالمین کی شان محبت الگ ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے کچھ فرقے جو بنے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم محبت مانیں گے تو محبت دو جنس والی چیزوں میں ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی کسی سے محبت کر رہا ہے تو وہ ایک جنس کا ہے اور یہ ایک جنس کا ہے، دو الگ الگ جنس ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے لیے محبت مانیں گے تو اللہ ایک جنس ہو گیا اور انسان ایک جنس ہو گیا، تو جنس مان لیا تو گویا پھر اللہ رب العالمین کو ہم نے مخلوق کی طرح تشبیہ دے دی۔ یہ بات بھی خیر صحیح ہے، اس لیے صحیح ہے کہ انسان بسا اوقات غیر جاندار چیزوں سے محبت کرتا ہے نا، کسی کو کار پسند ہے، کسی کو موبائل پسند ہے، کسی کو گھڑی پسند ہے، محبت کرتا ہے گھڑی سے، کار سے، کیا مطلب دونوں ایک ہی جنس کے ہیں؟ کار الگ چیز ہے اور انسان الگ چیز ہے۔ عقلی طور پہ بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی، تو جو لوگ یہ اللہ کی کچھ ہی صفت کو مانتے باقی صفت کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے اللہ خاص کہہ رہا ہے کہ محبت فرماتا ہے، تو ہم کہیں گے اللہ محبت فرماتا ہے اور اس کی محبت کس طرح ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ اس کے بعد چھٹی اور آخری بات جو معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے، اچھا ایک چیز اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے رب العالمین؟ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک معنی ہے محبت کا، محبت کا اللہ رب العالمین کا ایک پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر محبت کرتے ہیں تو تمہاری صورتوں سے محبت کرنا چاہیے، تمہارے پاس جو مال ہے اس سے محبت کرنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دل کے بعد جو اعمال تمہارے اعضاء سے جسم سے ادا ہوتے ان اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی ایمان کو بھی دیکھتا ہے اور اعمال صالحہ جو ہے ان کو بھی دیکھتا ہے۔ تو انسان کو دونوں پر محنت کرنی چاہیے، بلکہ دل پر اور اعمال پر محنت کرنا چاہیے۔ آج انسان ظاہر پر بڑا محنت کر رہا ہے، اپنے جسم کو بڑا بنانا ہے، سنوار رہا ہے اور مال کے لیے بھی بڑا پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اندر کا جو دل ہے اس کی اصلاح نہیں کر رہا جس پر نظر اللہ کی ہے، اور ان اعمال کو بھی درست نہیں کر رہا ہے جس پر نظر اللہ کی ہے۔ اللہ وہ دونوں چیزیں دیکھ رہا ہے اور وہ دونوں چیزیں دنیا نہیں بنا رہی۔ روحانیت کی تربیت، اعمال کی تربیت نہیں ہو رہی بلکہ ظاہر کی تربیت بڑی زیادہ ہو رہی ہے۔ آج دنیا دکھاوے والی دنیا ہو گئی، لوگ دکھانے کے لیے بہت سارے اعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کے لیے تو یہ نشانی نہیں رکھتی کہ اس طرح کرتے ہیں۔ آخری اور چھٹی بات جو معلوم تھی آیت کریمہ سے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں حسن سلوک پر ابھارا گیا ہے، اچھائی کے ساتھ رہنے پر ابھارا گیا ہے۔ انسان کو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے جذبے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیوں ایسا ہے
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ محبت فرمائے تو اسے محسنین میں شامل ہونا پڑے گا، یعنی حسن سلوک اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اچھی اخلاق سے ہم کسی کے ساتھ رہیں گے، حسن سلوک کے ساتھ رہیں گے۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حسن سلوک کریں گے اور آپ کو بھی حسن سلوک ملے، یہ بھی بسا اوقات ہوگا نہیں، آپ کو برائی بھی ملے گی، کیونکہ یہ امتحان بھی ہوگا آپ کا، ہمارا اور آپ کا یہ امتحان بھی ہوگا کہ آپ کو برائی بھی ملے گی، یعنی لوگ اچھا سلوک آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مصلح تھے، کتنا آپ نے دنیا والوں کے لیے، بلکہ قرآن حکیم نے تو آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، آپ روتے اتنا تھے، اور امت کی فکر میں آپ اتنا اپنے آپ کو بھلا لیا تھا کہ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو احسان کا سلوک آپ نے کیا تو یہ ہوا۔ اور انسان جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین احسان کو پسند فرماتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے بڑھے، کوشش کرے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ایک محبت آپ کی اللہ کے لیے ہے، ایک محبت آپ کی اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کی محبت آپ کے لیے کیسے آئے گی؟ کیا فرمایا؟ فاتبعونی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ ہم تو اپنی محبت جتا رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی محبت بندوں کو کب عطا کرے گا؟ فاتبعونی کہا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کی زندگی میں سنت رسول نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، تو وہی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے قرآن حکیم کے مطابق۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ انسان کی غایت کیا ہونا چاہیے، اس کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنا۔ اللہ کی محبت حاصل جس کو ہو جائے تو پھر تو اس کو جنت بھی حاصل ہو جائے گی، اللہ کی رضا جسے حاصل ہو جائے جنت بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جن بندوں سے تو محبت فرماتا ہے، جن بندوں سے تو محبت فرماتا ہے، اور جن بندوں کے لیے تو نے اپنی خصوصی محبت رکھی ہے۔ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم پر غور اور فکر تدبر کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن حکیم کے مطابق ہمیں اپنے اعمال اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔